ہوتا ہے پھر کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں ایک حدیث سے بات پڑھ رہا تھا کہ جب گھر والوں کے پاس مہمان آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان آج آیا، اللہ نے اس کا انتظام کب سے کیا؟ خدائے جلال نے 40 دن پہلے ایک فرشتے کو اس کا رزق دے کر اس گھر میں بھیج دیا۔ کتنے دن؟ 40 دن پہلے اس کا رزق اس کے گھر میں بھیج دیا۔ خدا کو 40 دن پہلے ہی آنے والے کا انتظام کر دیا۔ تم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو خدا کر رہا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اس پر قید ہے، اس بات کہ وہ اس کی 3 دن تک اگر وہ رہ رہا ہے تو 3 دن تک اس کو اچھا کھانا کھلائے۔ کتنے دن؟ 3 دن اس کو اچھا کھانا کھلائے۔ 3 دن سے اگر وہ 1 دن بھی اوپر رہ رہا ہے، پھر جو گھر کی روٹین ہے، جو گھر میں آم پک رہا ہے، 4تھے دن پھر اس کو کھلائے۔ اگر وہ 3 دن اس کی خاطر تواضع مہمان کی کر رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو خدا کی خوشنودی بھی مل رہی ہے اور مصطفیٰ کی خوشنودی بھی مل رہی ہے۔ دیکھیے، یہ انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ ہر روز 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں، جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کا کو بدلا دیتے ہیں، اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، تو فرشتے بھی اپنا ہاتھ رزق والا روک لیتے ہیں۔ اب انسان کے اپنے بس میں ہے، رزق بڑھانا چاہتے ہو تو پھر لنگر کھلاؤ، تقسیم کرو، کھانا کھلاؤ۔ جب کھانا کھلاؤ گے اللہ اوپر سے تمہارا رزق کھول دے گا۔ اگر اپنے آپ کو تنگ کر لو گے تو اللہ بھی اپنا ہاتھ تنگ کر لے گا، اپنے ہاتھ کو بند کر لے گا۔ دیکھیے اما عائشہ صدیقہ یہ حضور کی چہیتی اور پیاری بیوی ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ دوزخ سے بچ، ام المومنین مومنوں کی ماں ہے، دوزخ سے بچ، چاہے ایک چھوارا بھی دینا پڑ جائے۔ اب چھوارے کتنی کو حیثیت؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا، اگرچہ ایک چھوارا ہی اس کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ثابت یہ ہوا کہ دوزخ سے رہائی خرچ کرنے میں ملتی ہے، دوزخ سے رہائی کھانا کھلانے والے کو ملتی ہے، دوزخ سے رہائی اللہ کی خوشنودی کب ملتی ہے؟ جب بندہ مہمان کو راضی کر دیتا۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جس کو کپڑے کی ضرورت تھی اس نے اس کو کپڑا پہنا دیا، اب دیکھیے بندہ ضرورت مند تھا، وہ آ گیا، آپ نے اس کو اگر توفیق تھی آپ نے اس کو سوٹ لے دیا، توفیق تھی آپ نے اس کو سوٹ پہنا دیا اور اپنا ہی پہنا دیا، یا گھر میں پڑا تھا وہ پہنا دیا۔ کسی نبی کو کپڑا پہنانا ایک، نمبر 2 کسی بھوکے کو کھانا کھلانا 2۔ کپڑا پہنانا 1، کھانا کھلانا 2، کس کو؟ بھوکے کو۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا
یہ تین کام ہیں: کپڑا پہنانا، کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ تین کام اگر بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے یہ تین کام کیے ہیں، میں اس کو جنتی لباس پہناؤں گا، جنتی لباس پہناؤں گا۔ جب میں لباس جنتی پہناؤں گا پھر میں اتاروں گا نہیں۔ تو جس کو جنت کا لباس مل گیا، جس کو جنت کا لباس مل گیا، جنت کا لباس ملتا ہی تب ہے جب انسان کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور پہناتا کون ہے؟ خدا۔ تو جس کو خدا جنت کا لباس پہنا دے، کام کیا کیا؟ کام کتنا کیا؟ کسی ضرورت مند کو سوٹ دے دیا، کسی بھوکے کو کھانا پلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، اس کی رحمت کتنی جوش میں آئی، ادھر اس نے یہ کام کیا اور ادھر خدا نے حکم دے دیا اس بندے کو جنتی لباس بنا دیا۔ دیکھیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اٹھے، فجر سے پہلے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی لیٹی ہوئی، آپ نے پاؤں سے ہلکا ٹھوکر ماری، ہلایا اپنی بیٹی کو، ایسے پاؤں سے ہلایا اور کیا فرمایا؟ اے بیٹی فاطمہ اٹھ جاؤ، اس کے رزق تقسیم کرنے کا وقت آ گیا، اس کے رزق تقسیم کرنے کا وقت آ گیا، اٹھ، غافلوں میں نہ بن جا، اٹھ جا، وہ رب دے رہا ہے، رب سے اپنا رزق کا حصہ لے لے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن حضور نے ٹائم بھی بتا دیا کہ فجر کے وقت خدا اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، جب تک سورج چڑھتا نہیں اللہ تقسیم کرتا رہتا۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کی، اپنے رزق کی کمی کی شکایت کی۔ آقا حالات تربی خراب ہے، رزق وسیع نہیں ہے، کھینچ کھینچ کے کھانا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے۔ حضور سن رہے ہیں۔ جب اس نے رزق کی کمی کی شکایت کی، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور علیہ السلام نے سن کر نسخہ بتایا، وہ آپ بھی سن لو۔ حضور کا فرمان حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ اگر رزق کی کمی ہو جائے، صحابی نے سوال تو یہی کیا نا کہ رزق کی کمی ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو کیسے زیادہ کیا جائے، اس میں برکت کیسے ڈالی جائے؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن سعد کو فرمایا، اے سعد اگر اپنا رزق زیادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر سن لے، جب گھر میں جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا، جب اپنے گھر جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا، تیرا رزق زیادہ ہو جائے گا۔ ایک دوسرا حضور نے فرمایا، ایک تو گھر جا کر گھر والوں کو سلام کرنا، خواہ چھوٹے بیٹھے ہو، خواہ بڑے بیٹھے ہو، خواہ کوئی بھی بیٹھے ہو، جب تم سلام کرو گے تمہارا رزق بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، رسولوں کا رسول کہہ رہا۔ دنیا بدل سکتی ہے، حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ پہلا کام کرنا۔ دوسرا کام، جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو پھر سورۃ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھنا، یہ سورۃ اخلاص پڑھنا، اللہ ان دونوں چیزوں کے صدقے تمہارا رزق زیادہ کر دے. اب تنگی کی شکایت کرنے والوں، نسخہ تو مصطفیٰ نے بتا دیا، اب عمل کرنا تو بندے کے پاس میں ہے نا. دیکھیے جو شخص، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا. ہم بدل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ بدل نہیں سکتا. دیکھیے جو شخص زکات روکتا ہے، ہر بندہ آج کوشش کرتا ہے کہ پیسے بچا لیے جائیں. جب زکات کی باری آتی ہے تو ہم زکات نہیں دیتے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اے محبوب کہہ دو جو شخص زکات روکتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کو ختم کر دیتا. اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اگر اپنے مال کی رکھوالی چاہتے ہو، اگر اپنے مال کی دیکھ بھال چاہتے ہو تو پھر زکات دو، کیونکہ پھر ذمہ خدا لے لیتا اور خدا سے بڑھ کر تو کوئی ذمہ دار ہے ہی نہیں. اگر تم نے زکات کو روک لیا اللہ تمہارے مال کی حفاظت ختم کر دیتا. اور اگر تم نے صدقہ روکتے ہو، کہ جو ہم ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں، اگر تم صدقہ روکتے ہو تو پھر اللہ تمہاری سلامتی کو ختم کر دیتا. اگر صدقہ روکتے ہو، ہاتھ سے خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ. زکات روکنے سے تمہارے مال کی حفاظت گئی، صدقہ روکنے سے تمہاری سلامتی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے؟ زمین کا اگر تم عشر روکتے ہو، زمین کی زکات کو عشر کہتے ہیں، اگر زمین کا عشر روکتے ہو تو زمین جہاں سے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، رزق آ رہا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا. اگلی بات اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میرے لیے، آپ کے لیے